الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن پاک میں آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ذکر کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتی ناموں میں سے کوئی نام ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے کسی آیت کے آخر میں ہو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کسی آیت کے آخر میں ہے وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، کسی آیت کے آخر میں ہے ان اللہ بکل شیء قدیر۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ذکر کیے جاتے ہیں، یہ صرف جو ہے برکت کے لیے کیف و متفق کی کسی آیت کے آخر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک دو نام ذکر کیے گئے ہو، یا یہ ہے کہ رعایت فاصلہ اور پچھلے آیتوں کے آخر کا جو وزن ہوتا ہے اس وزن کے ساتھ صرف برابری ہو، کہ وزن جو ہے ہم وزن ہو، برابر ہو۔ نہیں، وزن کی برابری وہ بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک خاص بات، بلاغت کی بات، کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کا اس پچھلے آیت کے مضمون کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہوتی ہے۔ اس مناسبت کا اندازہ جو ہے اسمعی کے اس واقعے سے لگا لو۔ اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ہے، لیکن اسمعی کہتے ہیں کہ واللہ عزیز حکیم کی جگہ غلطی سے میں نے جو ہے وہ واللہ غفور الرحیم پڑھا۔ تو قریب پاس میں ایک اعرابی بیٹا ہوا تھا، دیہاتی جو ہے وہ بدوی، اس نے سنا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کس کا کلام ہے جو تم نے پڑھا؟ میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ اعرابی نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جب اس نے یہ کہا تو اسمعی کہتے ہیں کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ آیت میں نے ٹھیک نہیں پڑھی ہے۔ اب دوبارہ میں نے پڑھی، ٹھیک پڑھ لی۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو اب اعرابی نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، اب یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے اس اعرابی سے پوچھا کہ آپ قرآن پاک کے حافظ ہیں، قرآن یاد ہے آپ کو؟ اعرابی نے کہا میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ تو اسمعی نے پوچھا کہ پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ پہلے میں نے غلط پڑھا تھا اور اب جب دوبارہ پڑھا یہ والا ٹھیک ہے اور وہ پہلے جو تھا یہ غلط تھا؟ یہ اس کے ٹھیک ہونے کا اور اس کے غلط ہونے کا تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ اعرابی نے کہا قال یا ھذا عز فحکم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع۔ دیکھو اس کے آخر میں جب آپ نے کہا واللہ غفور الرحیم، تو آیت کا پیچھے آیت کا مضمون کیا ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چور اور چورنی کو سزا دینے کا حکم فرماتے ہیں، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرماتے ہیں۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو جو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہو، مجرم کو سزا دینے کا حکم ہو، بادشاہوں کا کام، بادشاہ جو ہے یہ حکم دیتے ہیں، جو غالب ہوتا ہے، کوئی اس کے حکم کے سامنے جو ہے نہیں آ سکتا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ زبردست ہو، وہ حکم دیتا ہے، وہ جو ہے سزا دیتا ہے۔ تو جب واللہ عزیز حکیم، جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت آخر کے اندر بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والے ہے، تو وہ غالب ہے، اس نے حکم دیا فحکم فقطع، تو اس نے جو ہے وہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، چور کے ہاتھ کاٹنے کے جو ہے وہ سزا بیان فرمائی۔ لیکن اگر اس کے آخر میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں یہ صفت ذکر کی جاتی کہ واللہ غفور الرحیم، تو اس کا اس پچھلے آیت کے مضمون کے ساتھ جو ہے وہ مناسبت، تعلق جو ہے وہ معلوم نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ غفور الرحیم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غفور الرحیم ذکر کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں، رحمت فرماتے ہیں، نرمی فرماتے ہیں، تو پھر وہ پیچھے جو آیت کے اندر مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجرم کو سزا دیتے ہیں، اس کے جو ہے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں، تو ہاتھ کاٹنے کا اور غفور الرحیم کا ان کے آپس میں مناسبت نہیں ہے،
وَلَوْ غَفَرَ وَرَحِمَ لَمَا قَطَعَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرتے، اس کے ساتھ نرمی فرماتے، اس پر رحمت فرماتے، تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ فرماتے۔ تو اس اعرابی نے باوجود اس کے کہ اس نے قرآن پاک یاد نہیں تھا، اس کو اس قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن چونکہ عربی جانتے تھے تو اس عربی بلاغت کے اعتبار سے یہ جو واللہ عزیز حکیم، اس کی جو ہے وہ بلاغت کے اعتبار سے اس کے ساتھ جو ہے خاص مناسبت ہے، اس کے اندر حکمت ہے، اور دوسری صفت جو ہے واللہ غفور الرحیم، یہ اس کو جو ہے وہ مناسب نہیں لگا عربی بلاغت کے اعتبار سے۔ تو قرآن پاک کے جو تعبیرات ہوتے ہیں وہ اس کے اندر وہ ایسے کیف و متفق ذکر نہیں کی جاتے ہیں، بلکہ اس کے اندر جو ہے جو آیتوں کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ذکر کیے جاتے ہیں، خاص جو ہے بلاغت ہوتی ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں مناسبت ہوتی ہے۔ ایک دوسرا واقعہ کعب الاحبار کا مفسرین نے ذکر کیا ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے مفسرین، ابن عطیہ نے اپنے تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ کعب الاحبار کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ہوئے، لہٰذا تابعی ہے یہ کعب الاحبار رحمہ اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا اور اسلام سیکھ رہا تھا، نیا مسلمان ہوا تھا، قرآن پاک جو ہے وہ کسی سے سیکھ رہا تھا، تو جو شخص مجھے قرآن پڑھاتا تھا، سکھا رہا تھا، سورہ بقرہ کی یہ آیت اس نے پڑھی، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب اس شخص نے غلطی سے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کے بجائے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پڑھ لیا۔ تو کعب الاحبار کہتے ہیں باوجود اس کے کہ ابھی اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا، نیا مسلمان ہوا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صرف اس آیت کے مضمون اور عربی کے اعتبار سے جو ہے اس نے اس شخص کو کہا کہ تم دوبارہ پڑھ لو، یعنی مجھے یہ ایک مرتبہ پڑھنا اس کا کوئی عجیب لگا، مجھے اس میں غلطی کا احساس ہو گیا کہ یہ ٹھیک نہیں پڑھا اس نے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس شخص کو جب میں نے دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا تو اس نے دوبارہ پڑھا، اور اس مرتبہ اس نے ٹھیک پڑھا۔ اس مرتبہ اس نے کہا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو کعب الاحبار کہتے ہیں کہ میں نے اب اس کو کہا کہ اب ٹھیک ہے۔ اب اس کو جو ہے کعب الاحبار وہ کہتے ہیں کہ یہ احساس اس کو کیسے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کے مضمون جو پہلے ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ ہو، یعنی اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے صاف اور واضح احکامات جو تجھے پہنچے، بینات تمہیں پہنچے، اور اس کے باوجود جو ہے پھسل جاؤ، اس کے باوجود اس کو نہ مانو، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر جو ہے عمل نہ کرو، اس کے باوجود گمراہی اختیار کرو، فَعَلَمُوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دھمکی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جان لو، خوب جانو، ان اللہ، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واضح احکامات، حق تمہیں جو ہے وہ تمہارے سامنے واضح ہو جائے، اس کے باوجود جو ہے وہ واضح ہونے کے باوجود تم پھر بھی نہ مانو، تو جان لو۔ تو اب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ تو اس کے ساتھ مناسب نہیں کہ یہ مطلب ہے کہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی اگر حق واضح ہو جائے اور اس کے باوجود جو ہے اس کو نہ مانو تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بات نہیں۔ اس کا معنی جو ہے یہ عربی والے جانتے ہیں، عرب جانتے تھے اس کی بلاغت کہ یہ جو ہے وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور صفات ہے، لیکن اس آیت کے مضمون کے ساتھ ان کا جوڑ نہیں بیٹھتا ہے، کے ساتھ مناسبت نہیں لگتی ہے۔ لیکن جب اس کے بعد فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر غالب ہے، اللہ قادر ہے، تمہیں سزا دے سکتے ہیں، اور اگر فوراً ابھی تمہیں سزا نہیں دے رہے ہیں تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ ہمارے اوپر قدرت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس کی حکمت ہے، حکیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ وقت کے لیے مہلت دے گا، اور وہ مہلت کے پورے ہونے کے بعد اللہ پاک سزا دیں گے۔
تو یہاں پر جو ہے عزیز الحکیم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا اس آیت کے مضمون کے ساتھ ایک قوی مناسبت ہے، اس کے اندر حکمت ہے، اس میں بلاغت ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے پوری قرآن پاک کے اندر آیتوں کے آخر تعقیبات القرآن، یعنی آیتوں کے آخری حصے اس پچھلے آیت کے ساتھ خاص مناسبت ہوتی ہے۔